بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کو کون نہیں جانتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ سورۃ نساء آیت 163 ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دو عورتیں سفر میں تھیں، ہر ایک کی گود میں بچہ تھا۔ ان میں سے ایک کے بچہ کو بھیڑیا لے گیا، اب دوسرے بچہ پر دونوں عورتوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ ہر ایک اس کو اپنا کہتی تھی۔ اب دونوں نے یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے دونوں میں سے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچہ پر اسی کا حق ہے، اور چھوٹی والی کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ واپسی پر ان عورتوں کا گزر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے حال دریافت کیا تو انہوں نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر حکم دیا کہ چاقو لاؤ، میں اس بچہ کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پر تقسیم کر دوں گا۔ چھوٹی نے آمادگی دیکھ کر پوچھا کہ کیا واقعہ آپ علیہ السلام اسے کاٹ ڈالیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس کو نہ کاٹیے، بلکہ میں اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا کہ بچہ اسی کو دے دیا جائے، اسی کا حق ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ اور آتا ہے حدیث شریف میں کہ عبداللہ بن عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک سرکش جن کو پکڑوا کر بلایا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے دروازہ پر پہنچا تو اس نے یہ حرکت کی کہ ایک سوکھی لکڑی لے کر اپنے ہاتھ کے برابر ناپ کر دیوار سے پھینک دی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر گری۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اس جن نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حاضرین دربار سے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے اس کی کیا غرض ہے؟ تو سب نے انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اب تو جو چاہے جیسا چاہے کر، جیسا کہ یہ لکڑی ہری بھری زمین سے نکلی تھی، پھر سوکھ کر بے جان ہو گئی۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تو بھی میرے سامنے ایسے ہی ہو جائے گا۔ ایک اور واقعہ ارشاد ہوتا ہے حدیث شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جلوس میں چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو یا لا دین کے لفظ سے پکار رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہر گئے اور کہا کہ اللہ کا دین تو ظاہر ہے، اس لا دین کا کیا مطلب؟ اس عورت کو بلوایا اور پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر ایک تجارتی سفر میں گیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساتھی تھا۔ اس نے ظاہر کیا کہ وہ مر گیا ہے، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میری بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام لا دین رکھنا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو پکڑوا کر بلایا اور تحقیق کی۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے قصاص میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔
چنانچہ جیسا کہ آپ نے دوستو سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دانائی اور حکمت عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے بہت ہی جلیل القدر نبی اور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت ہمیں ثابت قدم رکھے، ایمان پر ثابت رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔